بسيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات منبع جود و سخا پیکر لطف و عطا آفتاب ہدا احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اعتکاف افتعال باب دی مصدر ہے، اس دا معنی ہے روکنا۔ اعتکاف دا معنی کیوے روکنا، اعتکاف دا معنی روکنا۔ کس نو روکنا؟ دو چیزاں روکنا، نفس نو گناہ تو روکنا اور اپنے جسم نو مسجد تو باہر غیر ضروری کام تو روکنا۔ ایک تو ہے ضروری کام، ایک ہے غیر ضروری کام، اس تو اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف خود کر دیا، آخری 10 دن، اور یہاں تک کہ سخت گرمیاں دے وچ بھی حضور نے اعتکاف کیتا ہے۔ انج نہیں کہ گرمیاں نہیں، سخت گرمیاں دے وچ بھی، اور ضرورت ہوندی آئی سر دے تے پانی پاون دی، کیونکہ گرمیاں جو ہوندیاں تو مسجد دے اندر کھڑو کے تے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے دے وچ کڈ کے، یعنی جی میں باری ہوئے مسجد دے اندر بندہ کھڑو تھی وے تے سیر باری چو کڈھے جا تے سر دے تے پانی پاوے۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور دے سر دے تے پانی پینیاں اعتکاف دی حالت دے وچ، تے حضور اندر کھڑوتے ہوندیاں، سر مبارک آپ باری چو باہر کڈ دیاں، حضرت عائشہ صدیقہ تے پانی پینیاں اور آپ دے سر نو ٹھنڈک محسوس تھی دی۔ یعنی گرمیاں دے وچ بھی حضور نے اعتکاف ترک نہیں کیتا۔ تو ایک بہت اچھی اعلیٰ عبادت ہے جس دے وچ تساں موجود ہو اور تساں اعتکاف دی حالت دے وچ ہو، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضامندی دا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس واسطے منہ ولہٹن دی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن سر ولہٹن دی ضرورت ہوندی ہے۔ منہ دی ضرورت کوئی نہیں، لیکن سر دی ضرورت ہے۔ تو منہ بعض اوقات بندے ولہٹ دے ہیں کہ منہ ولہٹی رہوں، تو اعتکاف دے وچ منہ ولہٹن دی ضرورت نیست، ضرورت نہیں۔ آپس دے اندر ضروری گفتگو بھی آدمی کر سکتا ہے، اور باہر بغیر مقصد دے اور کام دے اگر آدمی کھڑو سی تو پھر اعتکاف دے وچ خلل لازم آوے سی۔ اگر مقصد ہے یا کام ہے اس واسطے تو استثناء ہے، لیکن اگر کام نہیں تو بندہ کھڑوتا ہے تو وقت اعتکاف وچ خلل آوے، تو اس تو بھی پرہیز کرنا ہے۔
اعتکاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف دے وچ جڑا یہ کیتا ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اس دا مقصد یہ بھی کہ اگر محلے دے وچوں ایک بندہ ہی باہر ونجے تو اس دا ثواب سارا نو اللہ تعالیٰ عطا کر دیندا ہے۔ اس واسطے اساں دعا یہ کرے سوں بھئی محمد نوید دی اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے، جو اس دی وجہ تو کئی سالاں تو محلہ شمس المدارس نو ثواب ملدا پیا ہے۔ اس تو علاوہ ہور کوئی چانسز نظر نہیں آندے۔ باقی اتنا تا اس دا ثواب ہے نا، جو ایک بندہ باندھ ہے یہ دی ڈھیری ثواب دی ملدی ہے جو سارا تے پوری تھیندی ہے۔ یہی ایک سوچ دی گل ہے، ایک بندہ باندھ ہے تے ثواب اتنا اس ایک نو اللہ دین دے۔ ہن ایک دا ثواب اتنا ہے کہ اگر ڈھگ باہے ونجن تو ڈھگ دا ثواب کتنا ہو سی، یہ تو ایک دا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دے وچ ارشاد فرمائے قولوا للناس حسنا، جس وقت ہی تساں لوگاں نال گفتگو کرو، حسنا چنگی گفتگو کرو، لوگاں نال گفتگو کرو تو اچھی گفتگو کرو، اچھی سونی۔ اس سونی دا مقصد کے بھی اچھی گفتگو دا مقصد کے بھی یعنی اخلاق دے اعتبار نال اچھی ہوئے، الفاظ دے اعتبار نال اچھی ہوئے، معنی دے اعتبار نال اچھی ہوئے، صیغے دے اعتبار نال اچھی ہوئے۔ مثلا ایک بندہ کہنو مخاطب تھی کہ آدھے کہ تیں اے گل آکھیے، دوجا بندہ اس بندے نو آدھے کہ تساں اے گل آکھی ہے۔ پہلے کیا کہے تیں آکھیے، دوجے کیا کہے تساں فرمائیے، تساں آکھیے۔ ہن دسو انہاں دوں جملہ دے وچوں کیڑا جملہ ہے جی ہے کہ جڑا دل نو ٹھیس پہنچیندا پیا وہ ہے کہ تیں آکھیے، تے دوجا جملہ جڑا ہے تساں یہ گل فرمائیے یا تساں یہ گل آکھیے، اس تیں دی جہاں تے تساں لایا تو پیار ود گئی ہے، محبت ود گئی ہے۔ تو سیغے بھی یہ جا استعمال کرنے چاہیے کہ اگلے دا دل مجروح نہ تھی وے، اگلے دا دل ہے جی وہ نفرت چ نہ آوے بلکہ محبت چ آوے۔ یہ جے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ بعض اوقات گل وہ ہوندی ہے لیکن لفظ دی وجہ تو وہ گل ذرا ثقیل تھی ویندی ہے، وزنی تھی ویندی ہے، باری لگدی ہے، اوکھی لگدی ہے، کراڑی لگدی ہے، سخت لگدی ہے، شدید لگدی ہے، شدت اس زیادہ آ ویندی ہے، حدت زیادہ آ ویندی ہے، گرمی اس زیادہ آ ویندی ہے۔ تو اس واسطے فرمایا قولوا للناس حسنا، اچھی گل کرو، اس اعتبار نال بھی اچھی کرو کہ غیبت گلہ کہیں دے عیب گولنا کرنا یہ بھی گل ہے، تے ایک ہے کوئی دینی اسلامی شرعی کوئی مسئلے کوئی مسائل دی گفتگو اور گل کرنا یہ بھی گل ہے۔ تو حسنا دا مقصد کہ بھی وہ گل نہ کرو بلکہ یہ گل کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ میری روزی وسیع تھی گئی، رزق صحیح تھی گئی، رزق دے وچ وسعت آوے، روزی دے وچ فراخی آوے، بندہ کیا کرے؟ انہاں فرمایا کہ روٹی کھاندے وقت نیک لوگاں دی گفتگو جاری رکھے، نیک لوگاں دے حالات واقعات ایک دوجے نوں سندا سنائندا رہ ونجے،
اس نیک لوگاں دیاں گلاں کرن دے نال اللہ تبارک و تعالی رزق اور روزی وسیع بھی فرما دے سی، صحیح بھی فرما دے سی۔ تے اتھائیں کھان دی جہاد ہوتے اگر غیبت کھان دی جہاد ہوتے اگر کہ آجی کسے دے عیب انہاں آدمی شروع تھی گئی ہے تو پھر آکے اس دی روزی تنگ تھی ویسی، غیبت آسی روزی دے وچ تنگی آوے سی، نیک لوگاں دیاں گلاں آسن روزی دے وچ وسعت آوے سی۔ تو مقصد ہے کہ یہ گفتگو دا بھی بڑا اثر ہے، گفتگو دا بھی بڑا اثر ہے، زبان دے وچ جڑا لفظ نکلدا ہے اس دا ہی بڑا اثر ہے، زبان وچ جڑا لفظ نکلدا ہے۔ ایک اللہ والے آکھا کہ بندہ اگر زبان نال اللہ 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 یہ اگر آدھا ہے نا تو بندے دے حالات بہتر تھی ویندے ہیں، مسائل جڑے حل تھی ویندے ہیں، تکلیفاں تو بندہ محفوظ تھی ویندے ہے، مصائب تو مأمون تھی ویندے ہے، اور اللہ تعالیٰ گھر دے وچ برکت پیدا کر دیندے۔ اگوں ایک غیر مسلم آئی، غیر مسلم اس کا میں سمجھ نہیں آندی بھائی اے منہ چو صرف تساں آدھے ہو کہ اللہ آکھو تو مسائل حل تھی ویندے، مشکل ختم تھی ویندی ہے، گھر وچ برکت تھی ویندی ہے۔ اس لفظ دا کیڑا اثر ہے؟ لفظ دا اس کہ لفظاں دا بڑا اثر ہوندا ہے، لفظاں دا بڑا اثر ہوندا ہے۔ اس نوں ایک گال مندہ کوئی کڈھے وہ آگ بگولا تھی گئی ہے، کوئی بھی اس گال اس نوں کڈی ہے، اس نوں آکھے کھوتا یا کوئی ہور اس گال کڈی ہے، تگو وہ بندہ جڑا غیر مسلم آئی اس نال لڑ پیا ہے، لال پیلا تھی گئی ہے، جھگڑ پیا ہے، بھیڑ پیا ہے، اس آکھے کھڑو میں منہ نال صرف تینوں لفظ بولے، لفظ کھوتا تے تیرے اتے اثر کیوں اتنا تھی ہے؟ اگر تو آنے لفظاں دے وچ اثر کونی تو میں تو صرف لفظ بولے، لفظ کوئی تن وٹا تو نہیں مارا، کوئی روڑا تو نہیں مارا، کوئی کانٹا تو نہیں چبھویا، لیکن تیرے اتے کیا جی اثر تھی گئی ہے کہ یہ لفظ تے میں کیوں آکھے؟ تو اس آکھے معلوم تھی یا بلا تمثیل و تشبیہ لفظاں دے وچ اثر ہے، جی میں برے لفظاں دے وچ برا اثر موجود ہے، چنگے لفظاں دے وچ چنگا اثر بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چنگے لفظاں دے وچ چنگا اثر ہی موجود ہے، تو لہٰذا اپنی زبان دی تسبیح اس دی تعداد بدا سکتے ہو۔ تسبیح جڑا ہے وہ انسان کو کرنی چاہیے اور اس دے وچ ڈھگ سارے مسائل دا حل ہوندا ہے۔ بعض اوقات مصیبت اتنی نزدیک آ ویندی ہے جویں چھت تے اور چھت تو اٹ ڈھاوے، اٹ ڈھائے گئی ہے، تلے بندہ بیٹھا ہے وہ سر وچ لگنی ہے، اتنی نزدیک مصیبت آ گئی ہے کہ ہن اس دے آمن والی ہے۔ اگر آدمی تسبیح کریں دے اللہ دے اسماء دی تسبیح کردہ رہندا ہے تو اس تسبیح دی برکت دے نال اتنی قریب آئی ہوئی مصیبت نو اللہ تعالیٰ دور فرما۔ کوئی بھی تساں وظائف پڑھ سکتے ہو، بزرگاں دے دسے ہوئے وظائف، کتاب تو دیکھ کے یا جی وظائف، تسبیح، تحلیل، تنزیہ، تلاوت، ذکر، اذکار، کوئی شے بھی اس نال مصیبتاں دور ہو میں، مشکلات دور ہو میں۔ لیکن ہون اصل اس پاسے لوگوں دی توجہ نہیں، آدھے سارے کول ٹائم کوئی نہیں، یہ تسبیحاں کرنا تے وظیفے پڑھنا یہ سادہ کام نہیں، یہ ویل ہے بندہ دا کام۔ اساں کیا جی لکڑ تے ونجنا ہے، اساں مزدوری تے ونجنا ہے، اساں فلانے کام تے ونجنا ہے، یہ سادہ کام نہیں۔ سادہ کام وہ ہے، یہ کیا جی مولیاں دا کام ہے، یہ عالماں دا کام ہے، یہ حافظاں دا کام ہے، یہ اماماں دا کام ہے۔ خیراوی یہ اماماں دا کام نہیں، یہ مسلماناں دا کام ہے، مسلمانہ دا کام ہے۔ تو مسلمان ہے یا نہیں؟ حق میں ہاں، وہ اکسی میں ہاں، حقوت مسلمان دا کام ہے، چھڑے امام دا کام نہیں، چھڑے امام دا کام نہیں۔ اور عیب تو فرمایا کہ
عیب یہ اگر کہندے تساں روٹی دے ٹائم بیان کر سو گلے سو پھلے سو عیباں دے وچ پائے ویسو نا رزق تنگ تھی ویسی تے اچھے لوگاں دی گفتگو دے وچ آ ویسو تو وقت رزق وسیع تھی ویسی اس واسطے کہ اچھے لوگاں دی جڑی کیا جی گفتگو ہوندی ہے وہ بھی اچھی ہوندی ہے طریقہ ہوندا ہے وہ بھی اچھا ہوندا ہے بعض اوقات انہاں دی گل دے وچ ایک خاص قسم دا راز ہوندا ہے گھڑی جلدی دیکھن لگ گئے اج دا اچھا جی تقریر دے ختم تھی واسطے گھڑی دے دے پے ہو یا روزے دے ٹائم دے ختم تھی واسطے دے دے پے ہو یہی فرق ہے بھئی کیلے ختم تھی سی تقریر یا دہاڑ تو بہرحال تو کہ فرمایا گیا کہ بزرگاں دا جڑا طریقہ ہوندا ہے نا اس طریقے دے وچ ایک راز ہوندا ہے ایک بڑا نامی گرامی بزرگ آئی اللہ والا آئی عظیم القادر جلیل الشان ایک اللہ والا آئی تے اس دا ایک ساتھی آئی اس کافی مدت تو بعد ملاقات اس ساتھی کی تھی جلے کافی مدت تو بعد ملا تو اسے ڈٹھا تو بیڑا رکھ دا آئی اس اللہ والے آکا بھئی یہ کہ اسا کہ نسوار آکے چھوڑ دے اسا کہتا میں تو نہیں چھٹ دی اسا کہ چھوڑ نہیں چھٹ دی اس کافی ترلے کی تے کافی نصیحت کی تھی کافی اس دوتے ٹائم لایا اسا کہ بھئیاں گلنا کر بشک کر اے نسوار میں تو نہیں چھٹ دی اسا کہ تو ہے میرا سنگی تے ساتھی تو دو گلنا چوہے گل کر یا تو نسوار چھوڑ باتی ٹھیک ہے کیونکہ میں بھی کونا رکھ دا تے تو بھی کونا رکھ سیں یہی ٹھیک ہے تے اگر تو نہیں چھٹ دی تو تورا من دے میں ہی رکھ دا میں ہی رکھاں تے تو بھی رکھ اسا کہ جی تھوڑی شایان شان ہے نہیں کہ تساں بیڑے رکھو اوہا پہلے والی گل ٹھیک ہے کہ آج تو بعد میں نسوار رکھن تو توبہ تے تھی ہن انداز دیکھ اس بزرگ دا پہلے تو اس نے آکا چھوڑ بیڑا اسا کہ میں تو نہیں چھٹدا اسا کہ تو نہیں چھٹدا تورا من دے بات آج تو بعد میں ہی رکھدا یہ لذت میں نہیں گھنن دے جو اگر اس دے وچ ایڈی لذت ہے تو من دے میں ہی رکھدا اسا کہ نا جی نا تھوڑی شان نہیں لہٰذا وہ پہلے والی گل ٹھیک ہے بس میں توبہ کراؤ جی تو دیکھ بزرگاں دی گفتگو دا انداز دیکھ قولوا للناس حسنا بعض اوقات بظاہر گفتگو سخت ہوتی ہے بظاہر گفتگو کا زاویہ کسی اور جانب محسوس ہوتا ہے بعض اوقات گفتگو کہیں ہور پاسے ویندی پئی ہوندی ہے لیکن اس دے وچ جڑا حقیقت دے وچ پوشیدہ راز ہوندا ہے وہ ہور ہوندا ہے جڑے اندر دے وچ پوشیدگی ہوندی ہے وہ بئی ہوندی ہے در حقیقت اصلاح مراد ہوندی ہے در حقیقت مقصود تک رسائی مراد ہوندی ہے در حقیقت قرب مصطفیٰ ہوندا ہے در حقیقت قرب خدا ہوندا ہے در حقیقت قرب خدا ہوندا ہے تو معلوم تھی اس دے وچ ایک خاص قسم دی ایک ہے جی لذت محسوس کیا جی کیتی ویندی ہے اچھی کلام دے وچ بزرگاں دی کلام دے وچ تے اچھی کلام کیویں ہو سی اگر پچھوں اچھی سوچ ہو سی یہ گل کداں چنگی ہو سی جداں پچھوں سوچ چنگی ہو سی تے اگر گلاں بندہ غلط کریندا بیٹھے تو سمجھ گئے کہ پچھوں دی سوچ غلط ہے پچھوں دی سوچ غلط ہے اس لیے کہ زبان سوچ کی ترجمان ہے زبان سوچ دی ترجمان ہے پچھوں سوچ غلط تا کلام غلط پچھوں سوچ ٹھیک تا کلام ٹھیک معلوم تھی یا بھائی بندے نو سوچ ٹھیک رکھنی چاہیے اگر سوچ کے آج ٹھیک ہو سی تو پھر خود بخود اس دی کلام بھی ٹھیک اور درست ہو سی اگر پچھو سوچ ٹھیک ہو سی اور سوچ کس طرح مکھی دو پر ہیں اس کے ہوا میں اڑتی ہے چھوٹی سی جسامت ہے ایک بئی شے بھی ہے دوں پر نس دے ہوا او بھی کیا جی شے اڑ دی ہے اور ٹھیک کریں جی چھوٹی جی جسامت اس دی بھی ہے لیکن مکھی تو وہ کیڑی چیز ہے وہ ہے پروانہ
ہن تساں مکھی دی جسامت دیکھو تے پروانے دی جسامت دیکھو، تڈوہاں دی جسامت ہک ہے، مکھی دے دو پر جسامت چھوٹی ہے، ہوا چ اڑدی ہے، تے پروانے دے بھی دو پر جسامت چھوٹی ہے، ہوا چ اڑدا ہے۔ مکھی تو لوگ نفرت کریں دے تے پروانے دیاں لوگ مثالاں پیش کریں دے۔ مکھی تو لوگ نفرت کر دے تے پروانے دیاں لوگ مثالاں پیش کر دیں۔ ڈاکٹر، علامہ، شاعر مشرق، عاشق رسول، مقبول بارگاہ خدا علامہ اقبال ازاکائی کے ہے جی پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اس پروانے دی مثال دیتی ہے۔ عاشق مصطفیٰ کو پروانہ مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، عاشق رسول کو پروانہ رسول بھی کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو کبھی ہیں جی نہیں آپ سنیں گے، یا کسی کے بارے میں آپ نہیں سنیں گے کہ کوئی کسی کو کہے کہ مکھی نہیں، بلکہ عاشق نو کہ آکھا ویسی بھاویں محبت مجازی ہوئے، بھاویں محبت حقیقی ہوئے، کہ آکھا ویسی پروانہ آکھا ویسی۔ مکھی تو نفرت کیوں کیتی ویندی ہے، پروانے نال محبت کیوں کیتی ویندی ہے، مکھی تو بچا کیوں ویندے، پروانے دی مثال کیوں پیش کیتی ویندی ہے؟ اس واسطے کہ مکھی دی سوچ کے وے پورے جسم چنگے نو چھوڑ کے کتھے باسی، زخم دے اتھے باسی، تے پروانے دی سوچ کے وے، پروانے دی سوچ ہے پورے اندھارن چھوڑ کے تے کیڑی جا تے باسی، روشنی تے شمع دے تے باسی۔ مکھی دی سوچ ہو رہے، پروانے دی سوچ ہو رہے۔ سن لو تسی بھی سوچ اپنی اچھی رکھو، چاہے ورک شاپ میں آپ کام کر رہے ہیں، گاڑی کو درست کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، سوچ انسان کی اچھی ہونی چاہیے، سوچ درست ہونی چاہیے۔ مکھی کی سوچ غلط ہے، لوگ اس سے نفرت کرتا ہے، پروانے کی سوچ اچھی ہے، لوگ اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ تو معلوم دیا بھائی سوچ اس دے اتے بھی بڑا ہے۔ علامہ اقبال اسے آستے کیا جی آنکھا نہیں، باقاعدہ علامہ اقبال آنکھ ہے جی یہ کہنے جی کہ اس آکھا پروانے کو شمع، پروانے نو کے چاہی دیے شمع، تے بول بول کو پھول، بول بول نو کیڑی شے چاہی دیے پھول، تے حضرت صدیق اکبر نو کیڑی شے چاہی دیے گھر نہیں چاہی دا بلکہ اللہ دا نبی چاہی دے، گھر نہیں چاہی دا بلکہ اللہ دا نبی چاہی دے، ہے جی پروانے کو شمع تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، بس صدیق آستے اللہ دا رسول ہی کافی، اللہ دا رسول ہی کافی۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے میں، تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ آکے جی عرش لفظ عرش، فرش تسی پڑھ دے پے ہو تے لفظ فرش ہے۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب کوئی اپنی اتھے پچر لائیے، اس آکھا عرش دی جہاد ہوتے کوئی اور میں لفظ لا دینا ہے جی فلک، یا اسی طرح کیوں اس واسطے کہ یہ لفظ عرش ہے تے عرش درست نہیں، لفظ فرش ہے تے فرش درست نہیں۔ میں کہ اس مولوی صاحب یا نہ حمیر کتاب ادھی پڑھیے یا پڑھی اس تا بھول گئی اس، آخر دو تے تنوین دیاں جڑی جہاں تے قسماں یا پیانو تے لکھا پیا وقولی ان اصبت لقد اصابن، وزن شعری کی خاطر آپ فعل پر تنوین بھی لگا سکتے ہیں، وزن شعری کو برقرار رکھنے کے لیے فعل پر تنوین بھی لگا سکتے ہیں، آپ کی غلطی نہیں لگائی جائے گی، کراس نہیں مارا جائے گا، کانٹا نہیں لگے گا کہ تسا فعلا تے تنوین کیوں لائی ہوئی ہے۔ اگر وزن شعری اتنی اہم ہے، وزن شعری دی خاطر اگر فعل دوتے تنوین لگ سکتی ہے،
وزن شعری نو برقرار رکھن واسطے ہیں جی سکون کی جگہ پر حرکت بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور ہیں جی سکون کی جگہ پر جزم کی جگہ پر فتح بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور عرش کی جگہ پر عرش بھی پڑھا جا سکتا ہے، فرش کی جگہ پر فرش بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے۔ عرش والے فرش والے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ سبحان اللہ، اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ ایک پکھا تھوڑا جیاں چلا چا، لائٹاں دی ذرا تھوڑی جیاں ہوندی، اقبال میں چلاون نے اس نوں سارا پتہ ہے۔ عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میرے یار دے یار کو روکا گئے، اے گال میں کو منظور نہیں، میں یار دے یار کو روک دیواں، میں خالق دا دستور نہیں۔ تینو چچرا سمجھ کے عشق دے وچ انو رکھنا میں رنجور نہیں، اے بلال نہ یہ تائیں پانگ دیسی، وقت ڈھلنا وقت سہور نہیں۔ حضرت بلال اذان نہ دیتی تے وقت سحور ڈھلا نہیں، امیار اندھیرا کھڑا رہی ہے، اندھیرا کھڑا رہی ہے، اندھیرا کھڑا رہی ہے۔ لوگاں کیا کہ حضرت بلال چچ رہے، اذان نہ دے وے، اس واسطے کہ اذان غلط پڑھ دے، اساں پڑھ سوں اذان۔ حضرت بلال نو اذان تو روک دیتا گیا، اذان تو منع کر دیتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تساں حضرت بلال نو اذان تو منع کر دیتا ہے، میں رات نو ختم ہون تو منع کر دیتا ہے، جب تک حضرت بلال اذان نہ پڑھ سی اس وقت تک وقت فجر کوئی نہ تھی سی۔ اے وہ ڈوڑا اس آقا ولا سن ڈوڑا ہون تن سمجھ آسی سبحان اللہ۔ میرے یار دے یار کو روکا گئے، اللہ پہ فرمائیں دے کہ میرے یار دے یار نو روکا گئے، میرے یار دے یار نو روکا گئے۔ یہ کرے گی سبحان اللہ، کوئی گل تو نہیں کرنی میں سبحان اللہ۔ میرے یار دے یار نو روکا گئے، اے گال میں کو منظور نہیں۔ اللہ پہ فرمائے دے یہ گال میں نو منظور نہیں کہ تساں میرے یار دے یار نو روکے، کیونکہ حضرت بلال میرے یار دا یار ہے، حضرت بلال میرے یار دا یار ہے۔ میرے یار دے یار نو روکا گئے، اے گال میں کو منظور نہیں، میں یار دے یار کو روک دیواں، میں خالق دا دستور نہیں۔ انو چچرا سمجھ کے عشق دے وچ انو رکھنا میں رنجور نہیں، اے بلال نہ یہ تائیں اذان دیسی، وقت ڈھلنا وقت سحور نہیں۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے۔ نمازاں وچ اذاناں وچ، نمازاں وچ اذاناں وچ، دروداں وچ سلاماں وچ، یہ گونجن ہر طرف سونا ترانے سارے تیرے نے۔ نماز دے اندر جس وقت تک تو نہ پڑھ سے السلام علیکہ ایھا النبی، اس وقت تک نماز تیری کامل تے مکمل کوئی نہ ہو سی۔ تو نماز دے اندر بھی اس نے تو پیچھے بلا، نماز دے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نا پیا آندے تے اذان دے اندر بھی اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان دے اندر بھی حضور دا نام، تے دروداں تے سلاماں دے اندر بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اس سے اس آقا نمازاں وچ اذاناں وچ نمازاں وچ اذاناں وچ دروداں وچ سلاماں وچ جو گونجن ہر طرف سوہنا ترانے سارے تیرے نے۔ ایک نعرہ سنا دی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، شیخ القرآن، زندہ باد۔ رات بشر بشر دی لائی پھر گئے، بشر بشر دی رات، حضور بشرن 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 بشرن، ہماری طرح ہماری طرح ہماری طرح ہماری مثل ہے۔ اس چار گلاں کیتیاں ہے جی چار مصراں دے وچ، اس آکھا مینو اعتبار دیوا چا میں من گنساں، میں اعتبار دیوا میں من گنساں۔ رات بشر بشر دی لائی پھر دے، اعتبار دیوا میں من گنساں۔ اعتبار دیوا پہلی گل اس کیڑی کی، اس کا کر پار حدوداں سدرا دی، اتھ ونج کے آ میں من گیا سا۔ حضور جویں ہکے رات دے اندر شب اسرا معراج دی رات رب دے محبوب دانائے خشوب منزہ عن العیوب، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہکے رات دے اندر زمین تو آسمان، آسمان تو لامکان، لامکان دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دی زیارت دے نال مشرف تھی کہ مالا مال تھی کہ ہکے رات دے اندر واپس والا ہے۔ تو ہکے رات دے اندر آسمانہ دی سیر کر کے واپس والا، میں من گنساں کہ تو بھی حضور دی مثال ہے۔ یعنی کر دے کر پار حدوداں سدرا دی، اتھ بن کے آ میں من گنساں۔ تے ہاتھ شیر دے راشد آئی بکری، چا اج چھڑوا میں من گیا ساں۔ کہ ہے جی بگھاڑ بکری چاہ گیا، تے اللہ دے محبوب علیہ السلام آئے، حضور نے فرمایا اے بگھاڑو تساں بکری کیوں چاہیے؟ بگھاڑا نے عرض کی یا رسول اللہ ہر روز تساں دائی حلیمہ سعدیہ دیاں بکریاں چرامن واسطے آپ دے ایسا تھوڑی زیارت کر گندے آسے، آج تساں کوئی نہ آئے، اساں کہ بکریاں چرامن نہیں آیا تا ایک دو بکری چاہ گنو، سونا بکریاں چھڑامن تا آسی، چھڑامن تا آسی تو دے گنسو۔ تو اس اے آقا ہاتھ شیر دے راشد آئی بکری، چاہ آج چھڑوا میں من گیا ساں۔ تے جڑے 63 سال جو سائیں کھا دل، اوے جو چاہ کھا میں من گیا ساں۔ سبحان اللہ۔ ہون مت سونے کیونکہ ہر شعر دے اندر ایک، ہر مصرے دے اندر ایک حدیث پنہا آئی، ایک حدیث پوشیدہ آئی ہر مصرے دے اندر۔ اس آیت دی نال وضاحت دیتی ہے تو اس کے آقا اس کا رات بشر بشر دی لائی پھر دے، اعتبار دیوا میں مل گل ساں۔ کر پار حدوداں سدرا دی، اتھ ونج کے آ میں مل گل ساں۔ تے ہاتھ شیر دے راشد آئی بکری، چاہ آج چھڑوا میں مل گیا ساں۔ تے جڑے 63 سال جو سائیں کھا دل، اوہ جو چاہ کھا میں مل گیا ساں۔ 63 سال دے اندر اللہ دے محبوب نے چاند تولے جو کھا دل، چاند تولے جو کھا دل، بس انہیں ہے نہیں چاند کلوਆਂ دے حساب دے وچ آگ چا، بلکہ کلو بھی آگ سکتا ہے، چاند کلوਆਂ دے حساب دے وچ اللہ دے محبوب نے جو کھا دن، اندو تے زندگی 63 سال دی بشر بسر کی دیئے، ہے جی بشریت آپ دا کمال عیب نہیں، اندو تے زندگی بسر کی تھی سچ کوئی شک نہیں۔ یا رسول اللہ اتنی 63 سالہ زندگی دے وچ اتنی تھوڑی خوراک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں میرا رب آپ کھویندے ہی ہے تے پلیندے ہی ہے۔
اینو میرا رب آپ کھویندا ہی ہے تے پلیندا ہی ہے پر تیری مثال تا نہ ہوئے تیرا نا نماز دے وچ چویسی تے نماز ترٹ ویسی تے محبوب دا نا نماز دے وچ نہ چویسی تے نماز پوری ہو گئی سی ایسا سوسا کا نمازاں وچ اذاناں وچ نمازاں وچ اذاناں وچ دروداں وچ سلاماں وچ جو گونجن ہر طرف سوہنا ترانے سارے تیرے نے جو گونجن ہر طرف سوہنا ترانے سارے تیرے نے آخری شعر پڑھوں گا اجازت سبحان اللہ اچھی آواز نال سبحان اللہ امیراں نال ہر کوئی امیراں نال ہر کوئی ہے کرتا دوستی ناصر غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے غریباں نال محبوبہ غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے لے میں جرم نکیر نہ گن حالے نکیر کے نکیر کون ہے جی نکیر منکر نکیر یہ فرشت ہے اس گننے شروع کر دیتے جرم تے اسا کہ بھائی یہ ٹوٹل اتنے تھی گئے اتنے تیرے جرم ہیں تے اتنی نیکیاں جرم ودھے پہ جرم ہون اسا گو آکا اسا کہ میں دے جرم نکیر نگن حالے کچھ ہور بھی درد سنا منڈے اجا میں دے بے دار دین میرے کول میاں شیاں ہی وہی میں دکھاونیاں وہی چیک کراونیاں میں دے جرم نکیر نگن حالے کچھ ہور بھی درد سنا منڈے رحمان دی ڈھیر ریتاں ہیں کہہ ریت تو فیدہ چامڑے تو جگ تو ڈھیر ابہل نہ کر ایک نا دی سنت دکھامڑے مینو پاک ہے نشتر چھٹ ویسا لج پال مدے کو آمڑے میرے جرم نکیر نگن حالے کچھ ہور بھی درد سنا منڈے رحمان دی ڈھیر ریتاں ہیں کہہ ریت تو فیدہ چامڑے رحمان دی ڈھیر ریتاں ہیں کہہ ریت تو فیدہ چامڑے تو جگ تو ڈھیر ابہل نہ کر ایک نا دی سند دکھامڑے مینو پاک ہے نشتر چھٹ ویسا لج پال مدے کو آمڑے امیراں نال ہر کوئی ہے کردہ دوستی ناصر غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے اللہم صلی اللہ